الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل حسنة تضاعف ب10 إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم اور فضل ہوا کہ ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں نہایت ہی مقدس اور مبارک مہینہ رمضان نصیب فرمایا. رمضان المبارک جو 12 مہینوں میں سب سے اعلیٰ، افضل اور بہترین مہینہ ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور ماہ رمضان میں جو آدمی نیکیاں کرتا ہے تو وہ ان نیکیوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، بلکہ ان نیکیوں کا اجر و ثواب پہلے سے بڑھ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس مہینے میں کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے تو اسے فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے. اگر کوئی فرائض پڑھتا ہے تو اسے 70 گنا زیادہ، ایک فرض پڑھے تو 70 فرائض کے بقدر اس کو ثواب ملتا ہے. گویا یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں پر بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ ہے. اور خاص کر کے اس مہینے میں جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی اتنی زیادہ فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے. ایک حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کی جتنی بھی نیک اعمال ہیں تو ہر نیکی کا جو بدلہ ہے وہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، سوائے روزے کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون بتایا کہ اللہ کا قانون یہ ہے
کہ اگر کوئی آدمی نیکی کرے گا تو اس کے بدلے میں اسے بہت زیادہ ثواب ملے گا، اس کے نامہ اعمال میں زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، زیادہ نہیں لکھے جائیں گے۔ لیکن نیکیوں میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ لکھی جائیں گی۔ اب کتنی زیادہ لکھی جائیں گی؟ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آدمی نیکی لے کر آئے گا ہم اسے اس سے بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ یا اللہ کتنا بہتر عطا کریں گے؟ فرمایا دوسری آیت میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اگر کوئی آدمی ایک نیکی لائے گا تو ہم اسے 10 نیکیاں عطا کریں گے۔ اگر 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو 10 روپے خرچ کرنے کے بقدر ثواب ملے گا۔ کوئی بھی ایک نیکی کرے گا تو اس نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھ جائے گا۔ اور پھر اسی پر اکتفا اور بس نہیں، بلکہ فرمایا ایک تیسری آیت میں کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے تو ہم اسے 700 روپے خرچ کرنے کے بقدر ثواب دیتے ہیں۔ اگر ایک نیکی کرے گا تو 700 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی ہے جسے کسان زمین میں دبا کر آئے اور پھر اس سے پودا نکلے، پھر اس کے ساتھ 7 خوشے لگیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، فرمایا ہر خوشے میں 100 دانے پیدا ہوں تو ایک کے بدلے میں 700 دانے اسے ملے۔ اسی طرح جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا میں اسے 700 کے بقدر ثواب عطا کروں گا۔ اور یہ صرف مال خرچ کرنے کے ساتھ نہیں، کوئی بھی نیکی ہے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں اور ذکر و اذکار اور دیگر عبادات کرتے ہیں تو پہلے فرمایا 1 کے بدلے میں 10، دوسری آیت میں فرمایا کہ 1 کے بدلے میں 700، اور فرمایا اسی پر بس نہیں، اسی آیت کے آخر میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی 700 تک نیکیوں کا اجر و ثواب بند نہیں، بلکہ اگر آدمی کے اندر اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور صحیح اخلاص کے ساتھ وہ نیکی کرے تو بعض اوقات ایک نیکی پر 700 سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے میرے دوستوں معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے بہت ساری نیکیاں عطا کریں گے۔ اور حدیث پاک جو میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کی ہر نیکی اس کا عمل 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھتا چلا جاتا ہے سوائے روزے کے۔ فرمایا روزہ ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ میرے لیے ہے، تو اللہ نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا۔ اگر حاکم وقت کہہ دے، بادشاہ کہہ دے کہ جو آدمی یہ کام کرے گا تو اسے انعام میں دوں گا، تو اب آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اب بادشاہ کیا انعام دے گا؟ بھائی جو بھی انعام دے، جی جو بھی وہ جزا دے، لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جب بادشاہ یہ اعلان کر دے کہ جو آدمی یہ کام کرے تو میں اس کو انعام دوں گا، تو ہر آدمی کی رغبت ہوتی ہے کہ میں اس کام کو کروں تاکہ مجھے مل جائے، اس لیے کہ بادشاہ جب دیتا ہے تو پھر اپنے خزانے لوٹاتا ہے۔ تو میرے دوستو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر بے حساب اجر و ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں نے قرآن سے عرض کیا، احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی کا اجر بعض اوقات بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی کھجور کے بقدر، چوہارے کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور خرچ کرتا ہے، اللہ اسے بڑھاتا رہتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے ایک آدمی
گھوڑے کا جو بچہ ہے اس کو پالتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، تو اسی طرح فرمایا تم نے اگر کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کیا، اللہ رب العزت اسے بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب احد پہاڑ کے اگر ٹکڑے کیے جائیں تو 10 کیا 700 کیا بلکہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میں کیا ہے اور کروڑوں میں چلے جائیں۔ تو اس لیے میرے دوستو ایک نیکی کا اجر، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں ایک نیکی نہیں بلکہ ایک نیکی کے بدلے میں کئی نیکیاں ملتی ہیں اور اس کا ثواب کئی گنا ملتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اخلاص شرط ہے۔ جتنے اخلاص سے ہم نیکی کریں گے اس کا ثواب بھی اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے اگر کوئی صحابی اگر آدھ سیر آدھا کلو جو بھی خرچ کرے تو فرمایا تمہارے احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کے کیا ہے، تم اگر احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو میرے صحابی کے آدھا کلو جو خرچ کیے کے برابر تمہارا عمل نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام میں اخلاص تھا، صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ کی وہ محبت تھی، اور جب بھی وہ کوئی نیکی کرتے تو نہایت اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نیکی کرتے، اللہ رب العزت ان کے عمل کو اور اس پر ان کو بے شمار اجر و ثواب عطا کرتا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے پر بھی ہمیں وہ اجر و ثواب عطا کرے گا جس کی کوئی تحدید نہیں، کوئی حد بندی نہیں کہ کتنا ثواب عطا کرے گا۔ اب وہ جزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس مخفی اور پوشیدہ رکھی ہے کہ روزے پر اللہ کتنی جزا عطا کرے گا، بس صرف یہ کہہ دیا کہ روزہ میرے لیے ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ تو یہ جملہ ایک مسلمان کے لیے کافی ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی جو عبادات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ریاکاری اور دکھلاوا آ جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے نفل پڑھ رہا ہے، تو اس میں دکھلاوے کا شبہ ہے کہ کوئی اور آدمی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی بزرگ کوئی اور نیک آدمی جی یا اس کا چاچا یا اس کا والد دیکھ رہا ہے، اب اس نے لمبے لمبے نفل شروع کر دیے باپ کی نظر میں اور نگاہ میں محترم بننے کے لیے۔ باپ بھی کہے کہ میرا بیٹا بہت کیا ہے نیک ہے، چچا کہے کہ بھتیجا نیک ہے، لوگ یہ سمجھیں بڑا نیک آدمی ہے، بزرگ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو وہاں بھی کہیں نہ کہیں ریاکاری اور دکھلاوا آ سکتا ہے، لیکن فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی ریاکاری اور دکھلاوا نہیں۔ آدمی دن کے وقت اکیلا ہے، کمرے میں کوئی موجود نہیں، ٹھنڈا پانی پڑا ہے، سخت گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ہونٹ خشک ہیں، لیکن پھر بھی یہ گلاس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ کا خوف ہے کہ مجھے اس کمرے میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس لیے روزے میں کہیں ریاکاری اور دکھلاوے کا شبہ نہیں، تو روزے کا اجر و ثواب بھی پھر کیا ہے؟ اتنا زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ترغیب دی ہے، اب چاہیے تو یہ ہے کہ ہم اس ترغیب کے مطابق روزہ رکھیں اور اس ترغیب کے مطابق عمل کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو چھوٹے چھوٹے عذر پر، معمولی معمولی عذر پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کئی تو ایسے ہیں جو بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی عذر نہیں، لیکن جی ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، ہم نے مزدوری کرنی ہے، ہم نے پیسہ کمانا ہے، روزہ بہت مشکل ہے، کھانے پینے سے رکنا ہوتا ہے۔ وہ ایک آدمی سے دوسرے نے پوچھا تھا نا کہ روزہ رکھو گے؟ اس نے کہا نہیں، روزہ تو نہیں رکھتا، مجھے گردوں کی تکلیف ہے۔ کہا کہ تراویح پڑھو گے؟ کہا تراویح نہیں پڑھ سکتا، بدن بھاری ہے، اور تراویح پڑھتے ہوئے حافظ صاحب رات کو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا جاتے ہیں اور میری ٹانگیں تھک جاتی ہیں۔ اس نے کہا افطاری کرو گے؟ کہا کہ اتنا بھی ہندو تو نہیں ہوں، افطاری تو کروں گا، ہاں اتنا تو میں مسلمان ہوں، افطاری تو کروں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کئی لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر روزہ نہیں رکھتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے پھر ساری زندگی قضا بھی کرتا رہے تو اس روزے کی نورانیت، اس کی برکت اور اس روزے کے فوائد اس کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ترغیب دی ہے
بہت ساری طبیعتیں تو ایسی ہیں کہ جو فضائل کو سن کر اور اسی طرح کے ثواب کے فضائل کو سن کر نیکی کے کام کرنے پر آمادہ ہو جاتی. اگرچہ علماء نے لکھا ہے کہ فضائل سن کر اگر کوئی آدمی نیکی کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہے. کچھ علماء نے اگر یہ لکھا ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت ہو تو پھر فضائل کی طرف بھی نظر نہیں ہوتی، پھر اس چیز کی طرف نظر ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا آرڈر ہے. اب اللہ کا آرڈر چاہے آسان ہو چاہے مشکل ہو، آدمی ہر حال میں اسے فالو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کامل درجہ کی محبت ہو. لیکن بہت سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن و احادیث میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے نیکیوں کی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فضائل ذکر کیے ہیں، اس لیے فضائل کو سن کر اگر کوئی آدمی نیکی کرے گا تو یہ اس کے لیے مضر اور نقصان دہ نہیں. لیکن ایک دوسری چیز ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور آج کل روشن خیال طبقہ، جدت پسند طبقہ اس کی طرف مائل ہو رہا ہے کہ وہ ہر بات میں لاجک پوچھتا ہے کہ بھائی روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، کہتے ہیں جی اس میں کیا لاجک ہے، اس میں کیا حکمت ہے. جی اگر حکمت ان کی سمجھ میں آ جائے پھر تو روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اگر حکمت سمجھ میں نہ آئے تو پھر روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مثلا اسلام کا حکم ہے کہ بھائی اپنے ٹخنے ننگے رکھیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو عرب کا کلچر تھا، اس وقت عرب کے لوگ ٹخنے ننگے رکھتے تھے، اب تو ٹخنے ننگے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا کلچر تبدیل ہو گیا ہے، ہمارا عرف چینج ہو گیا ہے، ہم جس علاقے میں سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یہاں کا کلچر اور ہے. اب وہ بہت ساری احادیث کو اس بنا پر ٹھکرا دیتے ہیں یا ان کی غلط تعویل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ لاجک ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم آج اس زمانے میں اپنے ٹخنے کیوں ننگے رکھیں. تو میرے دوستو یہ چیز ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مضر اور نقصان دہ ہے جو جدت پسند ہیں، روشن خیال ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے عام مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے. جب بھی وہ مسئلہ پوچھیں گے تو کہیں گے مفتی صاحب یہ جو دن میں نمازیں 5 ہیں، یہ 5 کیوں ہیں، 6 کیوں نہیں ہیں، 7 کیوں نہیں ہیں، 4 کیوں نہیں ہیں، روزہ رکھے گی بھی یہ 30 روزے کیوں ہیں، 29 کیوں ہیں، جی 2 مہینے کا آرڈر کیوں نہیں ہے. ہر بات میں وہ علت اور حکم پوچھتے ہیں. جب تک حکمت سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میرے دوستو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن وہ حکمتیں عوام الناس کو بتلانے کی نہیں ہوتی. وہ حکمتیں جی ان لوگوں کو بتائی جاتی ہیں جو حکمتیں سمجھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ عوام کا دماغ محدود ہے، ان کی سوچ محدود ہے، ان کی فکر محدود ہے. اگر ان کے سامنے ہر حکم کی لاجک رکھی جائے گی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ اللہ کے اس حکم کو نہیں مانیں گے جب تک ان کے سامنے اس کی لاجک نہیں آئے گی. اس کی مثال یوں سمجھیں، دو آدمی ڈاکٹر کے پاس گئے. ایک آدمی نے جا کر ڈاکٹر سے دوائی لی، ڈاکٹر نے اس کو دوائی لکھ کر دے دی، بیمار تھا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ 1 ہفتہ آپ نے یہ دوائی صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کرنی ہے، یہ پرہیز کرنا ہے. اور اب اگر وہ مریض طبیب اور ڈاکٹر سے الجھ پڑے کہ یہ آپ نے 1 ہفتے کی دوائی دی ہے، 3 ٹائم کیوں لکھی ہے، 2 ٹائم کیوں نہیں لکھی، اور یہ 3 گولیاں کیوں لکھی ہیں، 2 گولیاں کیوں نہیں لکھی، تو مریض اور طبیب اور ڈاکٹر اس کو تھپڑ مارے گا اور اس کو کان سے پکڑ کر کلینک سے باہر نکال دے گا. کہے گا کہ بھائی تم مریض ہو، بیمار ہو، تمہارا یہ کام نہیں کہ میں نے تمہیں دوائی تھوڑی دی، زیادہ دی، 1 ہفتے کی دی یا مہینے کی دی. تمہارا کام یہ ہے کہ علاج کروانے کے لیے آئے ہو تو میری ہدایات کے مطابق عمل کرو. لیکن دوسرا آدمی اسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائی جو اس مریض کے لیے لکھنی ہے تو یہ 1 ہفتے میں 3 ٹائم کیوں لکھنی ہے، 2 ٹائم کیوں نہیں لکھنی. ڈاکٹر اسے سمجھاتا ہے کہ 3 ٹائم لکھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، 2 ٹائم لکھیں گے تو یہ فائدہ کم ہوگا. ڈاکٹر اس کو کچھ نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا آدمی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ ڈاکٹری کو سیکھ رہا ہے، اس لیے ڈاکٹری سکھاتے ہوئے اسے ڈاکٹر سکھائے گا کہ بھائی دوائی اتنی لکھنی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے. اسی طرح میرے دوستو اگر عام آدمی آ جائے اور وہ علماء سے مسئلہ پوچھے
تو علماء کا بس اتنا ہی کام ہے کہ بتا دیں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا حکم ہے، اس کے بعد بس ختم۔ اب آگے لاجک اور حکمت سمجھنا عوام کی بس کی بات ہے نہیں۔ لاجک اور حکمت ان کو سمجھائیں گے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ آ کر پوچھیں کہ استاد جی روزے میں کیا حکمت ہے، جی روزے کی حکمتیں کیا ہیں، نماز کی حکمتیں کیا، ان کو تو بتائی جائیں گی، اس لیے کہ وہ دین کو پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے اب حکمت سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور عام آدمی حکمت سمجھنے کے قابل ہے نہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ ایک مسئلہ ہے کہ بھتیجا اور بھتیجی ہیں، دونوں ہیں، کوئی میراث کا مسئلہ تھا، کہا کہ بھتیجا اور بھتیجی دونوں ہیں، تو آپ بتائیں کہ اب میراث کس کو ملے گی؟ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس صورت میں بھتیجے کو میراث ملے گی اور بھتیجی محروم رہے گی۔ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ بھتیجے کو میراث ملے گی بھتیجی کو نہیں ملے گی، حالانکہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ شریعت کا حکم یہ ہے، اگر تم اس کی حکمت سمجھنا چاہتے ہو تو پھر نوکری چھوڑ کر آ جاؤ، مدرسے میں پہلے صرف نحو پڑھو، پھر ہدایت النحو کافیہ پڑھو، پھر فقہ پڑھو، پھر جب سراجی تک پہنچ جاؤ گے اور حکمت سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے تو پھر ہم تمہیں حکمت بتا دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو یہ جو آج کل یہ بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر آدمی پوچھتا ہے جی اس حکم میں لاجک بتائیں، اس حکم میں حکمت بتائیں، جب تک حکمت نہ ہو تو ان کو پھر سمجھ میں نہیں آتی، یہ چیز نقصان دہ ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ عام آدمیوں کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی ایسا سوال کرنا جو حقیقت کے خلاف ہو وہ بھی مضر اور نقصان دہ ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالی انڈیا کے ایک علاقے میں جا کر مقیم ہوئے، سفر میں جا رہے تھے، ایک علاقے میں ٹھہرے، وہاں پر ایک خان صاحب تھے، وہ بھی آ کر ٹھہر گئے۔ رات کو کمرے میں اب دیکھا کہ مولوی صاحب اکیلے ہیں، تو سوچا کہ چلیں مولوی صاحب سے کوئی باتیں شاتیں کر لیں، تنائیں۔ تو اب مولوی صاحب سے باتیں کریں تو کیا کریں، ہر آدمی سے باتیں تو اس کے مزاج کے مطابق کی جاتی ہیں نا۔ تو مولوی صاحب کے پاس بیٹھے خان صاحب، کہنے لگے مولوی صاحب وہ کون سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں سے خان صاحب نکاح نہیں ٹوٹتا، آپ کی کیا مراد ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے؟ تو خان صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہی کفر و شرک کی باتیں، یہی کفر و شرک کی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تو حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، خان صاحب اگر آپ کے نزدیک کفر و شرک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو پھر بڑی بڑی باتیں کون سی ہیں؟ اب دیکھیں نا، اس نے سوال کیا لیکن اپنی حیثیت سے بڑھ کر کیا، تو اپنی حیثیت سے بڑھ کر سوال کرنا بھی بعض دفعہ یہ ضلالت ہوتی ہے اور آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے عوام الناس کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ اللہ کا یہ آرڈر ہے روزہ، اس لیے اس پر ہم عمل کریں اور روزے کی جزا ہمیں ملے گی۔ تو میں نے حدیث قدسی آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ اور ایک بعض روایات میں بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ لفظ یوں ہے الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اگرچہ کچھ محدثین نے اس میں کلام کیا ہے، لیکن اگر یہ معنی کیا جائے اس حدیث کا کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور جو آدمی روزہ رکھے گا پھر میں خود اس کا بدلہ ہوں، اسے مجھ تک وصال ہو جائے گا، وہ مجھ تک پہنچ جائے گا، اسے اللہ کی محبت مل جائے گی، اسے اللہ مل جائے گا، اور جسے اللہ مل گیا پھر ساری کائنات ہے اس کی ہو جائے گی۔ خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک دن اپنے دربار میں اپنے سب وزیروں اور مشیروں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا آج جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ کسی نے سونے پر ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پہ رکھا، کسی نے ہیرے جواہرات پہ رکھا۔ ایک خلیفہ ہارون الرشید کی کنیز اور باندی تھی، اس نے آ کر خلیفہ ہارون الرشید کے کندھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید پوچھنے لگا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ باندی کہنے لگی بادشاہ سلامت، جب آپ میرے ہو گئے تو یہ خزانے سارے میرے ہو گئے، جی یہ خزانے تو سارے آپ کے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو جو آدمی روزہ رکھے گا اسے اللہ مل جائے گا، اور جسے اللہ مل جائے گا پھر ساری کائنات اس کی تابع ہو جائے گی، اور ساری کائنات پھر جی اس کی مطیع اور فرما بردار ہو جائے گی۔ اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، تو اس دن میں دیکھتا ہوں کہ میرے بیوی بچوں میں سے کوئی میری نافرمانی کر دیتا ہے، اگر کوئی میری نافرمانی نہیں کرتا تو کم از کم اتنا ہوتا ہے
کہ اس دن جو میرا گھوڑا ہے وہ بھی بھٹک جاتا ہے، وہ بھی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج جو ہم کہتے ہیں بیوی بات نہیں مانتی، بچے بات نہیں مانتے، اولاد نہیں مانتی، میرے دوستو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ جب گناہ کرتے ہیں تو جو مخلوق پھر ہماری اطاعت سے بھی نکل جاتی ہے، پھر شاگرد استاد کی نہیں مانتا، جی اسی طرح بیوی کیا ہے اپنے شوہر کی نہیں مانتی، بچے گھر کے سربراہ کی بات نہیں مانتے۔ اس لیے اطاعت بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ روزہ، اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، یہ رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جی روزہ دار کے منہ کی بو، اس سے مراد وہ بو ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے نا تو طبی طور پر، فطرتی طور پر آدمی جب عصر کا وقت ہو جاتا ہے تو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے منہ کے اندر تھوڑی سی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس بو کا احساس دوسرے آدمی کو ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر دوسرے آدمی کو احساس نہیں ہوتا، صرف اپنے آپ کو آدمی کو فیل ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بو ہے۔ وہ بو نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی دانت صاف نہیں کرتا ہے یا صفائی نہیں رکھتا ہے یا اتنا زیادہ دبا کر کھاتا ہے عام حالات میں کہ اس کا معدہ تباہ ہو گیا اور معدے کی وجہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا نا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، بیوی میری بات نہیں مانتی، اور بہت کیا ہے بڑی میں نے کوشش کی ہے اور میری بات نہیں مانتی اور میں بڑا تنگ ہوں اور پریشان ہوں۔ اب وہ بیٹھا تھا میرے پاس اور 1-2 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا تھا، تو اس کے منہ سے اتنی اسمیل آ رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے میں اس سے جان چھڑاؤں۔ تو میں نے کہا بھائی وظیفے کی بات نہیں ہے، سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنا علاج کرو۔ جب تمہارے منہ سے اتنی زیادہ اسمیل آ رہی ہے اور اتنی بدبو آ رہی ہے تو پھر بیوی کیسے آپ سے محبت کرے، کیسے آپ کے قریب ہو؟ اس لیے وظیفوں سے کام نہیں چلے گا۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام وظیفے سے ہو جائے گا۔ تو میرے دوستوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے جو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے آ جاتی ہے، اور تھوڑی سی جس کا احساس آدمی کو خود ہوتا ہے دوسرے آدمی کو نہیں ہوتا۔ باقی روزے کی حالت میں جو مسواک کی جاتی ہے وہ بالکل جائز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسواک کی ترغیب دی۔ یہ جو آج کل دانتوں کی بیماریاں ہیں، ہر آدمی کی منہ سے اسمیل آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت مسواک کرو، اٹھتے وقت مسواک کرو، کھانا کھا کر مسواک کرو، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرو۔ اگر ہم حضور کی اس سنت پر عمل کریں تو ہمیں دانتوں کی بیماریاں نہ لگیں، لیکن ہم اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ وہاں پر علاج کروا دیں گے مہنگا، لیکن 30 روپے کی مسواک لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کی بڑی فضیلت بیان کی۔ اب روزے کے کچھ حقوق ہیں، جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو روزہ آداب کے ساتھ رکھنا ہے۔ اب روزہ آداب کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ دیکھیں اگر کوئی بادشاہ کسی سے کہے کہ بھائی مجھے 4 آدمیوں کی ضرورت ہے جی، یا کسی ایک آدمی کی ضرورت ہے، اب وہ آدمی جائے اور 4 آدمی لولے لنگڑے اندھے بہرے جا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دے، تو بادشاہ کیا کہے گا؟ یہ آدمی ہے، میں نے یہ آدمی کہے تھے، مجھے تو 4 وہ آدمی چاہیے تھے جو کام والے ہوں، جن کے اعضاء صحیح سلامت ہوں، یہ آپ لولے لنگڑے اٹھا کر لے آئے ہیں۔ تو اگر ہم روزہ رکھیں اور دن کو اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں، زبان کو گناہوں کے ساتھ آلودہ کریں، آنکھوں سے گناہ کریں، کانوں سے گناہ کریں، دل و دماغ سے گناہ کو سوچیں، ہاتھوں اور پاؤں سے گناہ کریں، اور پھر یہ کہیں کہ ہمارا روزہ قبول ہو گیا، یہ تو پھر وہ لولا لنگڑا اور اندھے آدمی کی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے انہیں بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ادھر روزہ رکھا اور ادھر زبان کسی مسلمان بھائی کی غیبت میں ملوث ہے، ادھر روزہ رکھا اور اپنی آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے، نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اور روزہ رکھا اور کانوں سے گانا سن رہا ہے، روزہ رکھا اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو ایذا اور تکلیف پہنچا رہا ہے، روزہ رکھا اور پاؤں سے چل کر گناہ والی جگہ پر جا رہا ہے۔ تو جب تک ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، ان سارے گناہوں سے نہیں بچائیں گے، اس وقت تک ہمیں روزے کی روحانیت اور برکت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگوں ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ اس لیے ظاہری گناہوں سے اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو تب جا کر ہمیں روزے کی برکات اور روزے کی انوارات حاصل ہوں گی۔ اب ایک بہت بڑا سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب ہم روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے، آنکھ کا گناہ ہے
آنکھ کی حفاظت کر لیں گے، کانوں کی حفاظت کر لیں گے، زبان کی بھی حفاظت کر لیں گے، کوشش کریں گے کہ کسی مسلمان کی غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ بولیں، گالی گلوچ نہ دیں، کسی کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ لیکن مال حرام سے کس طرح بچیں گے؟ مال حرام سے بچنا تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کوئی ایسا کاروبار اور بزنس کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہ جو آن لائن ہے، اس کی آن لائن کچھ ایسے بزنس ہیں جو حرام ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا، اب وہ اس نہج پر پہنچ گئے کہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یا کئی ایسے لوگ ہیں جو ایسی جابز کر رہے ہیں جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کی کمائی حرام ہے، تو وہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کیا کریں؟ چلے باقی گناہوں سے بچا لیں گے، لیکن مال حرام سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ تو یہ ایک بہت مشکل سوال ہے، لیکن میں آسانی کے لیے، چونکہ ہمارے مسلمان بھائی دینی لحاظ سے دیکھا جائے تو دن بدن ان کی حالت تباہ ہوتی جا رہی ہے، اس لیے آسانی کے لیے میں یہ مسئلہ عرض کر دیتا ہوں اور اس میاؤں کا بھی علاج کر دیتا ہوں۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک دفعہ چوہوں نے آپس میں میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ بھائی اس بلی نے ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے، تو کیوں نہ اس کا کوئی علاج کیا جائے؟ تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ ایک چوہے نے کہا کہ میں اس کے پاؤں پکڑ لوں گا، ایک نے کہا میں اس کے ہاتھ پکڑ لوں گا، ایک نے کہا میں اس کی گردن پکڑ لوں گا۔ ایک چوہا سائڈ پہ بیٹھا تھا اور خاموش ہو کر پڑا، اس نے کہا کہ یہ تو کام تم کر لو گے، لیکن جب وہ میاؤں کرے گی تو اس میاؤں کا کیا علاج ہوگا؟ وہ جب وہ منہ سے میاؤں کرے گی تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ تو میرے دوستو، یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا، تو اس میاؤں کا علاج بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ علاج یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کی آمدن حرام کی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ گھر کا سودا سلف، کھانا پینا یا افطاری کا سامان وہ اس حرام مال سے نہ لے کر آئے، بلکہ کسی سے قرض لے لے، کسی سے قرض حسنہ لے لے، اور قرض حسنہ لے کر وہ دکان سے وہ چیزیں لے کر آ جائے حلال مال کی، جتنا بھی افطاری کا سامان ہے اور پورے مہینے کا راشن وہ قرض حسنہ لے کر اس سے لے کر آ جائے، اور جو اس کی کمائی حرام کی ہے پھر وہ اس حرام کمائی سے اس آدمی کا قرض ادا کر دے۔ تو اس ہیلے سے جس آدمی کا قرض ادا کیا گیا ہے اس آدمی کے لیے تو وہ پیسہ استعمال کرنا جائز ہو جائے گا، لیکن یہ جو آدمی ہے یہ حرام مال کی نحوست سے بچ جائے گا۔ لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھائی حرام مال کمانے کا گناہ نہیں ملے گا، حرام مال کمانے کا گناہ ضرور ملے گا۔ یہ میں نے صرف آپ کو ہیلا بتایا کہ اس ہیلے کے سے اگر ہم حرام مال کی افطاری سے بچ سکتے ہیں، اس لیے اگر کسی کی آمدن مشکوک ہے، مشتبہ ہے، حرام ہے، تو وہ یہ کوشش کرے کہ رمضان کے مہینے میں کسی سے قرض لے کر اس سے سودا سلف لے آئے، اور پھر جو اس کی آمدن آئے پھر اس آمدن کے ذریعے قرض ادا کر دے، تو اس طرح وہ مال حرام سے بچ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے تو تب ہمیں روزے کی روحانیت اور روزے کی برکات ملے گی۔ اور پھر میرے دوستو، روزے کی حالت میں اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ سحری اور افطاری کرتے ہیں، اگرچہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، جتنا مرضی خوب دبا کر کھائیں سحری، جتنا خوب کیا ہے افطاری کریں، خوب دبا کر کھائیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ روزے کے اندر آدمی کچھ اپنا کھانا بھی کم کر دے، اور خاص کر کے افطاری کے وقت، اس لیے کہ افطاری کے وقت جتنا کھانا کم کھائے گا تو پھر تراویح پڑھنے میں اس کو آسانی ہوگی، قرآن سننے میں آسانی ہوگی، رب کی عبادت کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور اگر اس نے زیادہ کھا لیا تو زیادہ کھانے کی وجہ سے پھر ادھر ہی چارپائی پر لیٹ جائے گا، پھر وہ روزے کی برکت تو حاصل نہیں ہوگی۔ دن کو روزہ تو رکھ لیا لیکن رات کو قیام نہ کیا، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر رب کا کلام نہ سنا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ بھائی کوشش کریں کہ افطاری کے وقت تھوڑا کم کھائیں، یہ نہیں کہ بالکل کم کر دیں، جتنا آپ کھاتے ہیں اس سے تھوڑا سا حصہ، ایک حصہ کم کر دیں، تاکہ رات کو عبادت کرنے میں ہمیں آسانی ہو، ورنہ اس آدمی کی طرح نہ ہو جائیں۔ ایک آدمی کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے جو ہے نا وہ بد ہضمی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ میرا پیٹ خراب ہو گیا، معدے میں کیا بد ہضمی ہو گئی، تو آپ مجھے کوئی دوائی دے دیں۔ ڈاکٹر نے اس کو سیرپ دیا کہ یہ 2 چمچ پی لیں۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر 2 چمچ سیرپ پینے کی گنجائش ہوتی تو 2 لقمے اور نہ کھا لیتا نا، اتنا اور ہی کھا لیتا نا، تو اتنی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کسی آدمی نے مرغ پلاؤ کھایا تھا نا، اس کی بد ہضمی ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ گلے میں کیا کر انگلی ڈال کر اور کیا کر دو۔ اس نے کہا کہ اتنا بہترین مرغ پلاؤ اور اتنی بہترین بوٹیاں اور وہ میں کیسے اپنے پیٹ سے نکالوں؟ تو یہ ایک ہوس ہے کھانے کی بھی، ورنہ کم کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کم کھانے سے اگر آدمی 3 کھجوریں ہی کھا لے تو یہ سارے دن کے لیے کافی ہے۔
جی اتنی اس کے اندر الرجی ہوتی ہے کہ ساری دن میں ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ کو یہ پوری کرتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں آپ سے یہ گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ عبادت کا مہینہ ہے، اور عبادت اسی وقت ہوگی جب ہم تھوڑے خالی پیٹ ہوں گے، تھوڑا سا کم کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ہمیں مزہ بھی آئے گا اور لطف بھی آئے گا اور حلاوت اور مٹھاس بھی محسوس ہوگی۔ اور پھر جب ایک مہینہ عبادت ہو جائے گی نا تو پھر باقی 11 مہینے عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب میں چلتا ہوں، پیدل چلنا ہو نا 10 کلومیٹر، تو فرمایا کرتے تھے میں اپنے نفس کو کہتا ہوں کہ 2 کلومیٹر تک اللہ کا ذکر کر لو، اپنے نفس کے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں کہ بس صرف 2 کلومیٹر اللہ کا ذکر کر لو، آگے چلے اسی طرح چلے جائیں۔ اب نفس کو پابند کیا، 2 کلومیٹر اللہ کا ذکر کیا، پھر جب 2 کلومیٹر پورے ہوئے تو میں اسے کہتا ہوں چلو اب 2 کلومیٹر اور اللہ کا ذکر کر لو، پھر اس طرح 2 کلومیٹر اور میں اپنے نفس کو ذکر پر آمادہ کرتا ہوں۔ تو علماء نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایک مشق ہے، اگر رمضان کے مہینے میں ہم مشق کر لیں گے گناہوں سے بچنے کی تو پھر باقی 11 مہینوں کے اندر بھی گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ رمضان میں اگر ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں گے باقی 11 مہینوں میں نظر کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے گا۔ رمضان میں اپنے آپ کو، زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ اس مجاہدے کی برکت سے باقی 11 مہینوں کے اندر بھی یہ گناہ کم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کی روحانیت اور برکات نصیب فرمائے۔ وآخر